آپ کو مطالعہ کرواؤں، شاید آپ کو اندازہ ہو۔ یہ قرآن آج معذرت کے ساتھ ہماری زندگی میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ کی آنکھ بند ہوئی ہے، صحابہ کرام کا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا، اس روایت سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ جناب اگر اسلام فکری طور پر غالب نظر نہیں آ رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد دوسری صبح جب لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا تھی، عمر بن خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ممبر رسول پر آئے۔ ممبر رسول پر آنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فاختار اللہ لرسولہ الذی عندہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز پسند کی جو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس کیا تھی؟ آخرت۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہارے رسول کے لیے آخرت پسند کی اور تمہارے رسول کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن رسول کے جانے کے بعد ھذا ھو الکتاب او کما قال، یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، الذی ھدی اللہ بہ رسولکم، اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کی رہنمائی کی، فخذوا بہ، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اہتدوا، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھی راہیاب ہو جاؤ گے۔ تو اگر اسلام کا فکری غلبہ، شعوری غلبہ، فراستی غلبہ 21ویں صدی میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پوری مسلم دنیا کو دین کے ساتھ جو وابستگی اختیار کرنا ہوگی وہ علم کی دنیا میں اور وہ عمل کی دنیا میں۔ اب خاتم